لوگوں کو اور بہت ساری امراض لاحق ہو گئی، ماحول ختم ہو گیا۔ تو میں اختتام پر جب ہوگا تو پھر میں مولانا روم کی یہاں آمد کا آپ کو بیان کروں گا، اور کچھ مثنوی کا تھوڑا سا اختصار سے درس بھی دوں گا، مثنوی مولانا روم کا، کیونکہ ہم ان کے شہر میں آئے ہیں، اس وقت ان کی مجلس اور ان کی صحبت میں ہیں۔ آپ کا چونکہ آج ارینجمنٹ نہیں تھا، نہیں وہاں بیٹے اجازت نہیں ہوتی، ارینجمنٹ نہیں تھا، بسوں والے تھکے ہوئے تھے، تو یہاں شہر کے باہر ایک جگہ ہے، میں بھی نہیں گیا آپ لوگوں کی وجہ سے، صرف مولانا روم کی حاضری دی ہے۔ تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے، حضرت آتش باز ولی، حضرت یہ مولانا روم کے باورچی تھے، he was his cook. He used to cook food for him and for his guests. کچن ان کے پاس تھا۔ تو وہ فنا فی شیخ تھے، وہ ان میں فنا تھے۔ تو ایک رات ایسا ہوا کہ مہمان آ گئے دیر سے، تو مولانا روم کے مہمان آئے دیر سے، بڑے ان کے محبوب مقرب علماء، صوفیاء، درویش، اولیاء مقرب آئے۔ تو آپ نے حکم دیا اس کو کہ نام اس کا کچھ اور تھا کہ وہ کھانا پکا کے لائے، تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھیں، چونکہ کوئی اور ارینجمنٹ تو تھا نہیں، لکڑیاں لاتے تھے، اس سے چولہا جلا کے تیل ڈالتے تھے، تو لکڑیاں نہیں تھیں۔ تو رات کا کھانا ڈنر روٹین میں ہو گیا تھا دربار میں، تو وہ سو گیا۔ اس نے کہا کہ صبح جنگل سے لکڑیاں لاؤں گا تو ارینجمنٹ شروع ہو جائے گا۔ تو رات کو لیٹ آورز مہمان آ گئے، تو کھانے کے لیے فرمایا۔ اس نے حضرت مولانا روم سے نہیں کہا کہ حضور لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں تو آگ جلانے کا انتظام نہیں، یہ نہیں کہا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بچے؟ میں بیٹے بائی لنگوئل بات نہیں کر سکتا، اردو میں کروں پھر انگلش میں کروں، دو زبانوں میں پھر مزہ اس کا نہیں رہتا، ایسے بوجھ سمجھ رہے ہیں، آسان کر کے بتا رہا ہوں چھوٹے بچے۔ ایک زبان میں بات ہو رہی ہو، انگلش میں ہو یا اردو میں، تو یکسوئی ہوتی ہے۔ تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا، آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر، کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا، اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی، اور ٹانگوں پر تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے، تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا، اپنی ٹانگ اور کپڑے سب کچھ جلا کر کھانا بنا دیا، تو پیش کر دیا۔ آپ نے بھی نہیں پوچھا بھئی یہ رات کو کیسے کر لیا، بس چپ کر گئے۔ صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی، رات کو جل گئی تھی چربی خون سب، اور صبح ٹھیک تھی۔ اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے، اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کروں۔ تو وہ ایسا ہی کرتا رہا۔ ایک دن آپ نے پوچھ لیا، جب پختگی دیکھ لی نا اس میں، پختگی، میچورٹی اس کی روحانیت میں، اس کی اسپریچویلٹی میں، تو اس کو پوچھا کہ تم یہ رات کو تو لکڑیاں نہیں ہوتی تو کھانا کہاں سے گرم کر کے لاتے ہو پکا کے؟ وہ چپ کر گیا۔ آپ نے کھڑے ہو کے اس کو سینے سے لگا کے فیض یاب کر دیا اسی لمحے۔ تو پہلے تو رات کو ٹانگیں ٹھیک ہو جاتی تھی، کرامت مولا روم کی کرامت سے اس دن کے بعد اسے ولی کر دیا۔ اس کا مزار اس کونیا شہر میں باہر ایک جگہ پر ہے، باہر، آگے جنگل شروع ہو جاتا ہے۔
تو میں جایا کرتا ہوں وہاں، تو آج میں آپ کی وجہ سے نہیں گیا، کل اکٹھے ہی جائیں گے۔ تو آتش باز ولی کا زیر زمین مزار ہے، اوپر قبر ہے، تو رات کو اس مزار کے احاطے میں روحانی مجلس ہوتی ہے روحوں کی، مولا روم وہاں تشریف لاتے ہیں، دربار لگتا ہے، اور شاہ شمس تبریز بھی آتے ہیں، اور آپ کے دیگر خلفاء اور اولیاء اور آتش باز ولی روحیں جمع ہوتی ہیں، اور رات کو ان کی روحانی محفل ہوتی ہے۔ تو ان کی جو قبر کی مجاور ہے خاتون ہے، اس کی عمر اس وقت 80 سال کے قریب ہے، 75-80 سال، تو کوئی 20-22-25 سال کی نوجوان تھی بچی جب وہ آتش باز ولی کی مزار کی خادمہ بنی، اور 50-60 سال ہو گئے اس مزار پہ خدمت کرتے اسے۔ اب وہ ضعیف 80 سال کی عمر کی ہے، اب حکومت نے اسے کمرے مکان بنا کے دے دیا، پہلے جھگی میں ہی رہتی رہی عمر پر، اب 1-2 سال سے کمرے بنا کے دے دیے، تو وہ کہیں اور نہیں جاتی۔ آتش باز ولی جب اس کو کہتے ہیں تو حج پہ جاتی ہے، جب کہتے ہیں عمرے پہ جاتی ہے، تو وہ وہاں سے نکلتی ہی نہیں، وہ 60 سال اس احاطے سے باہر نہیں گئی۔ اس کا نام ہے فاطمہ، ضعیف ہے، اس کو اتنا انہوں نے نواز رکھا ہے کہ وہ پھر ان کی رات کی جب مجلس ہوتی ہے محفل تو ان کی باتیں سنتی ہے اور ان کو دیکھتی ہے، اتنی سائٹ ان کو دے رکھی ہے۔ تو جب پچھلی بار میں ان سے ملنے گیا زیارت معاذری کے لیے، تو ہمارا پروگرام تھا مغرب کے وقت جانے کا، تو مختلف حاضری تھی شاہ شمس تبریز کے، مختلف جگہوں پر گئے، جاتے تو لیٹ ہو گئے، تو پھر ہم رات کے کو 10-10:30 بجے گئے۔ رات ہمارا پروگرام تھا مغرب کے وقت جانے کا، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی، سوئی نہیں تھی، تو دروازہ مغرب کے بعد لاک ہو جاتا ہے، آفیشلی اجازت نہیں ہے کھولنے کی، تو اس نے دوڑ کے دروازہ کھولا، میرے ساتھ محمد نامی ایک ٹرکش ہے آدمی، جو لوگ آج میرے ساتھ تھے، جس کا بھائی آج ہمیں ڈیل کر رہا تھا اور جس سے میں ٹیلی فون پہ بات کر رہا تھا، وہ جو علی بابا یہاں ایک جن کی درگاہ ہے، سلسلہ میولویہ کے جو شیخ ہیں ان کا مرید ہے، تاجر ہے، تو وہ گیا ہوا تھا باہر کہیں، تو میرے ساتھ تھا، جو ہی اندر انٹر ہوئے تو وہ خاتون جو ضعیف فاطمہ، وہ کہتی ہیں کہ شیخ سے پوچھیں آپ نے تو مغرب کے وقت آنا تھا، تو آج رات 10 بجے اس وقت سے میں بیٹھی ہوں انتظار میں، اس وقت سے بیٹھی ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو کس نے بتایا میں نے مغرب کے وقت آنا تھا، ہم نے تو کوئی اطلاع آپ کو نہیں بھیجی۔ تو وہ ہنس پڑی، اس نے کہا ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ، ہنس پڑی، اس نے کہا مجھے آتش باز ولی نے بتایا تھا کہ آج سونا نہیں، ہمارے خاص دوست آ رہے ہیں۔ تو پھر وہ یہ چیزیں کبھی ہوں تو یہ انعامات ہوتی ہیں، میں ان کا اہل اور ان کے حقدار نہیں ہوں۔ تو اس نے پھر اور بھی بڑا اظہار کیا، بڑا اس نے کہا یہ بہت پیار کرتے ہیں ان سے، ایسی باتیں بتائیں۔ وہ انشاءاللہ کل وہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، تو یہ ایسی کیفیتیں ہوتی ہیں کہ ٹانگیں جسم بدن جان بھی جلا دیتے ہیں لوگ، آسانی سے نہیں ملتا۔ کیا روشنی کچھ نہ کچھ جلتا ہے تو تبھی ہوتی ہے روشنی، کچھ نہ کچھ جلتا ہے۔ You put something on fire, only then you are able to get light. You have to put something on fire, only then you are able to get light. But this is the whole secret. Just آپ کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شے کو آگ لگانی پڑتی ہے، تب روشنی ملتی ہے۔ بسم اللہ کریں۔